تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا، بھٹکے گا تو تیرا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آج یہ الوداع کا دن ہے، بڑی شدت سے ہمارے قوم کے نوجوانوں کو انتظار تھا، ہم اچھے اچھے لباس پہن کر کے جائیں۔ ایک جوڑا وہ ہے جو الوداع کے لیے، ایک جوڑا وہ ہے جو عید الفطر کے لیے۔ اتنی مہنگی تیاریاں کون کرتے ہیں؟ وہ افسر جو ماہ رمضان کے مہینے میں ہوٹلوں پر آپ کو ملیں گے، ہوٹلوں پر آپ کو ملیں گے، ان کے منہ میں پان گٹکے ملیں گے۔ اگر دین کی بات کرو تو لوگ دین کا مذاق بناتے ہیں، دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور کہتے مولانا صاحب یہ مسئلے وسلے ہمیں کچھ سننا نہیں ہے، آج کی باتیں ہمارے پلے پڑنے والی نہیں ہے۔ آج تو لوگ شریعت کو نہیں بلکہ طبیعت بنا لیے ہیں، اگر طبیعت چاہے گی تو شریعت میں رہیں گے، اگر طبیعت نہیں چاہے گی تو شریعت کا معاملہ نہیں ہے۔ یاد رکھو مسلمانوں، ہم وہ ہیں اللہ کے ماننے والے ہیں، ہمارا سر اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا ہے، ہمارا آئیڈیل قرآن ہے، ہمارا طریقہ جنت، ہمارا طریقہ نبی کی حدیث ہے، صحابہ کا راستہ ہمارا راستہ ہے۔ جب ان راستوں پر آئیں گے تو ہمارے قدموں میں، ہمارے پیروں میں بیڑیاں پڑ جائیں گی۔ وہ بیڑیاں کیسی ہے؟ وہ جنزیروں کی بیڑیاں نہیں ہے، گولی بندوق کی بیڑیاں نہیں ہے، وہ بیڑیاں اسلام کے احکام ہے، اسلام کے مسائل ہے، اسلام کی بنیادی چیزیں ہیں، اسلام کی شرائط ہے۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندے اگر تو اسلام سے باہر ہے، تجھے دنیا میں جنت دیتی ہے، دنیا تیرے لیے جنت بناتی ہے، لیکن یاد رکھ اگر اسلام میں آئے گا، کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوگا، قرآن کو مانے گا، حدیث کو مانے گا، تو تیرے پیروں میں حدیث کی بیڑیاں پڑ جائیں گی، تیرے پیروں میں اسلام کی شکنجے پڑ جائیں گے۔ اب تجھے منمانی نہیں جینا ہے، منمانی نہیں چلنا ہے، تیری تدبیر نہیں چلے گی بلکہ شریعت چلے گی۔ اگر شریعت کے موافق اپنی زندگی گزارے گا تو ان اولیاء الا المتقون، تیرے لیے میں نے جنت بنا کے رکھی ہے۔ اور یاد رکھ اگر آزاد ہونا چاہتا ہے، تو چاہتا ہے اسلام کو شریعت کے حساب سے نہیں بلکہ طبیعت سے چلائے، تو یاد رکھو جو حال میں نے فرعون کا کیا ہے، جو حال میں نے فرعون کا کیا ہے، جو حال میں نے اس کے سرداروں کا کیا ہے، اس کے ماننے والوں کا کیا ہے، تو یاد رکھ میں وہی خدا ہوں، میں وہی رب ہوں جو فرعون کے لاش کو سمندر سے باہر نکال کر کے آج بھی مصر کے تائے میں رکھا ہے، آج بھی مصر میں درس عبرت کے لیے اس کی لاش موجود ہے۔ ہم وہی خدا ہے، وہی اللہ ہے۔ اگر تو اسلام سے بھٹکے گا، اسلام کو طبیعت کے حساب سے چلانا چاہے گا، تو یاد رکھ جو فیصلے فرعون کے حق میں آئے تھے وہی فیصلے تیرے حق میں بھی آ سکتے ہیں۔ نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، مسلک اعلی حضرت زندہ باد، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ۔ اسلام ہے میرے دوستوں، یہ آج ماہ مبارک کی عید ہے، اس دن کا شدت سے انتظار ہوتا ہے، اور یہ شاید آج آپ جمعہ بھی ہوا رمضان، سیریاں کی حکومت، رمضان کی افطاری، وہ پیاس کی شدت، بھوک کی تڑپ، وہ حلق سوکھنے کا مزہ، زبان باہر آنے کا مزہ کہاں ملیں گے؟ نہیں ملنے والے۔ یہ آخری وقت ہو سکتا ہے آج یہ آخری افطاری بھی ہو، اس کے بعد میں اگر زندگی ساتھ تھی اسی اگلے سال رمضان ہو سکتا ہے نصیب ہو، لیکن اگر یہ رمضان آخری میری قسمت میں تھا، میری زندگی میں تھا، یا افطاریاں اگر میری قسمت کی آخری افطاری تھی، یاد رکھو اگر آپ نے رمضان کا استقبال کیا تھا تو ہو سکتا ہے اللہ اس کی وجہ سے آپ کو مغفرت فرما دے، لیکن اگر اس رمضان میں آپ نے چھرے اڑائے تھے، پھر اسلام اس رمضان میں وہ بات ہوٹل بازی کی تھی، قسمت پہ اپنے رو افسوس کرو، سدا افسوس کرو مسلمانوں کہ میں کیا کر ڈالا۔ جو پاکیزہ مہینہ، وہ معتبر مہینہ جس میں ہم روزہ نہ رکھ سکے، افطاریوں میں شامل نہ ہو سکے، سحری کے وقت میں ہم اٹھ نہ سکے، پورا دن تھکے ہو کر کے تراویح پڑھ نہ سکے، تو اپنی قسمت پر آج ناز کرنے کا وقت نہیں ہے، بلکہ آج اپنی قسمت پر رونے کا وقت ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہیں خوشی کس بات کی ہے اور کس بات پر خوش ہوا ہے؟
میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ سب سے مخاطب ہوں، آج آپ کے چہرے پر یہ مسکراہٹ کیسے ہے؟ آج آپ کے چہرے پر یہ ہنسی کیسی آ رہی ہے؟ کس بات پر آتی ہے ہنسی؟ اس بات پر کہ رمضان جا رہا ہے، آج الوداع کا دن ہے، یا آخری جمعہ ہے، یا الوداع ہے، خوشیاں مناؤ، اس کے بعد عید آنے والی ہے، عید میں خوشیاں منائیں گے، لوگوں سے گلے ملیں گے، اچھے اچھے لباس پہنیں گے، نئے نئے کپڑے سلا کر لائے ہیں، مارکیٹ کیے ہیں، بڑے بڑے شو روم میں اچھے اچھے پیسے خرچ کیے ہیں، اچھے اچھے لباس لے کر کے آئے ہیں، اس لیے تمہیں ناز ہے، اس لباس پہن کر کے معاشرے میں جائیں گے، محلے میں جائیں گے، عیدگاہ میں جائیں گے، یاد رکھو مسلمان، تمہیں آج اپنی عبادتوں پر ناز ہے، اور وہ کون لوگ خوش ہیں جو کبھی رمضان میں روزے نہیں رکھتے ہیں، نہ تو کبھی افطاریوں میں شمار ہوتے ہیں، نہ کبھی تراویح پڑھتے ہیں، نہ نماز پڑھتے ہیں، نہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نہ تو رمضان کی قدر کرتے ہیں۔ اور میں آپ کو بتاتا چلوں مسلمانوں، اور میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ رمضان کا پاکیزہ مہینہ ہے، اس میں اللہ رب کائنات کہتا ہے میرے بندو خوب عبادتیں کرو، خوب ریاضتیں کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب روزے رکھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ اسی لیے اللہ نے اس 30 دن کو الگ الگ ہفتوں میں، الگ الگ اشروں میں شمار کر دیا ہے، رحمت کا اشرا ہے، بخشش کا اشرا ہے، نجات کا ذریعہ ہے، الگ الگ اللہ رب کائنات نے رمضان کو بانٹ دیا ہے، ان رمضان کو تقسیم کر دیا ہے، تاکہ میرے بندے میری بارگاہ میں پاک صاف بن جائے، تاکہ میرے بندے صاف ستھرے بن جائے، تاکہ میرے بندے اب میری بارگاہ میں پاک کا پاک دامن بن جائے۔ اسی لیے اللہ رب کائنات نے اس کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کیا ہے، الگ الگ حصوں میں بانٹا ہے۔ لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں، اللہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے جب بندہ روزہ رکھتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد میں جب پیاس کی شدت ہوتی ہے، پیاس کی تڑپ ہوتی ہے، میرا بندہ چیختا ہے، اس کی آوازیں نم ہو جاتی ہے، ہونٹ سوکھ جاتی ہے، حلق سوکھ جاتے ہیں، میرا بندہ میری بارگاہ میں آتا ہے، بالکل نڈھال ہو جاتا ہے، بالکل پریشان ہوتا ہے، میری بارگاہ میں جب آتا ہے، آنے کے بعد میں کہتا ہے ابا میرے ہونٹ سوکھ چکے ہیں، میرا حلق سوکھ چکا ہے، بولنے کی طاقت نہیں ہے، کسی سے بات کرنے کی طاقت نہیں ہے، کسی کی طرح مخاطب ہونے کی طاقت نہیں ہے۔ اے پروردگار عالم، پیاس کی شدت تڑپا رہی ہے، پیاس کی وجہ سے میں نڈھال ہو گیا ہوں۔ رب کہتا ہے میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے اور برداشت کر لے، میری رضا کے لیے، میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے۔ یاد رکھ اللہ کہتا ہے تو روزہ رکھتا ہے، نمازوں کا بدلہ الگ ہے، قرآن کا بدلہ الگ ہے، حج کا بدلہ الگ ہے، زکات کا بدلہ الگ ہے، صدقہ فطر کا بدلہ الگ ہے، لیکن یاد رکھ یہ جو روزہ ہے، جو روزہ رکھتا ہے، اس کا بدلہ مجھ پر ہے، میری مرضی پر ہے، میری مرضی پر ہے، میں جتنا چاہوں اتنا عطا کر سکتا ہوں۔ میرے بندے پیاس کی وجہ سے زبان باہر آ رہی ہے، پانی دیکھتا ہے، وہ پینے کا من کرتا ہے، میرے بندے سے رب کہتا ہے میرے بندے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس تھوڑا سا وقت ہے، جب میرے پاس آئے گا آج وہ پیاس برداشت کرے گا، میری بارگاہ میں آئے گا۔ ہم نے تیرے لیے حوض کوثر کو بنایا ہے، ہم نے تیرے لیے دودھ کی نہر بنائی ہے، ہم نے تیرے لیے شہد کی نہر بنائی ہے، ہم نے تیرے لیے شراب کی نہر بنائی ہے۔ میرے بندے پریشان نہ ہو، بس کچھ وقت باقی ہے، کچھ لمحے باقی ہے، میرے پاس جب آئے گا، آنے کے بعد میں جتنی تڑپ پیاس میں تھی، اتنی تڑپ کے عالم میں تجھے حوض کوثر پر لے کر حوض کوثر تیرے سامنے ہوگا، وہاں ایک پانی نہیں ہوگا، حوض کوثر ہوگا۔ حوض کوثر کے بعد میں اللہ نے ایک نہر اور بنائی ہے، جس نہر کا جو پانی ہے دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اللہ اس کو بھی سامنے کرے گا اور کہے گا ہاتھ میں پیالہ ہوگا، اللہ کہے گا اے میرے بندے میری رضا کے لیے، مجھے راضی کرنے کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے تو نے خوب پیاس برداشت کیا ہے، پیاس کی وجہ سے نڈال ہوا تھا، آج تجھ کو حوض کوثر پر بٹھا دیا ہوں، آج تو بھی پینے پانی ہے، اور تیرے روزے میں جو شریک تھے تیرے ہاتھ میں پیالہ ہے، ان کو بھی پانی پلا دے۔ اگر تو اپنے گھر کا گارجین تھا، لوگوں کو تبلیغ کیا تھا، نصیحت کیا تھا، تیری وجہ سے تیرے گھر کے لوگ اگر روزہ رکھے تھے، آج تیرے ہاتھ میں پانی پیالہ دیا ہے، اس پیالے کو لے کر کے حوض کوثر تجھے مالک بنا دیا ہے۔ آج تو جس کو چاہے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر پر پانی پلا دے۔
مسلمانوں، یہ رمضان کی بڑی فضیلت ہے۔ دوسری چیز، جو رمضان میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، جو قرآن کا تلاوت کرنا بہت اہم ہے اور بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے بندو، جب قرآن پڑھتے ہو رمضان میں روزے کرتے ہو، جب آپ سے کوئی بولتا ہے پیاس کی وجہ سے آپ کو چڑچڑاپن آتی ہے، پریشان ہوتے ہو، غصہ آتا ہے، لیکن ایسے عالم میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، میری بندو اس کا بدلہ ہم ایسے نہیں دیں گے جیسے چاہے ویسے دے دے۔ یاد رکھ، جب تو میرے پاس آئے گا، آنے کے بعد میں تجھے جنتی لباس پہنائیں گے۔ سب سے پہلے تو رمضان میں قرآن کی تلاوت کرتا تھا نا، آج جب میرے پاس آئے گا، آنے کے بعد میں تجھے جنتی لباس پہناؤں گا۔ جنتی لباس پہنانے کے بعد میں ہم تجھے جنت کے مشہور و معروف تخت پر بٹھائیں گے، اور تخت پر بٹھانے کے بعد میں میرے درمیان اور تیرے درمیان جو حجابات ہیں، جو پردے ہیں، جو ساری پردے ہیں، ان پردوں کو ہٹا کر کے تجھ کو اپنے سامنے کر دوں گا، اور سامنے کرنے کے بعد میں یاد رکھ میرے بندے، اب تو جنتی لباس پہنے گا، تیرے سر پر جنتی تاج ہوگا، جس پر تو بیٹھے گا وہ جنتی تخت ہوگا، اس پر بٹھا کر کے اب ہم تیرے روبرو ہوں گے، تیرے سامنے ہوں گے، اور تیرے سامنے ہونے کے بعد میں یوں کہوں گا، اے میرے بندے، آج میں نے سارے حجابات کو ہٹا دیا ہے، اب تو میرے چہرے کی زیارت کر لے۔ اللہ سے کہنا پڑے گا، اے پروردگار عالم، یہ کس کے بدلے میں یہ مجھے عطا کیا ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندے، یہ اس کا بدلہ ہے جو رمضان میں روزہ رہ کر کے بھی قرآن کی تلاوت کیا کرتا ہے، جو رمضان میں رہ کر کے بھی روزے کی تلاوت کیا کرتا تھا، اس کا صلہ۔ تو اتنی بڑی چیز ہے، لیکن ہم اور آپ ان چیزوں سے محروم رہ گئے، ہم اور آپ ان چیزوں سے کوسوں دور رہ گئے۔ آج انہیں کی چہروں پر زیادہ امنگ ہے، پوچھئے جن کے ایک بھی روزے نہیں، ایک بھی تراویح نہیں پڑھی، ایک بھی قرآن مکمل نہیں کیا، آج وہ خوشی نہ منائے۔ خوشی منانے کا وقت نہیں تو رونے کا وقت ہے، اور وہ بھی اپنے آج ان کو بھی رونے کا وقت ہے، وہ بھی افسوس کرے وہ روزے رہ کر کے اپنے اللہ کو یاد کرتے تھے، جو لوگ خوب عبادتیں کیا کرتے تھے، آج وہ موقع آپ کے ہاتھوں سے دھیرے دھیرے جا رہا ہے۔ کچھ پل، کچھ لمحے، کچھ سیکنڈ آپ کے درمیان میں رخصت ہو جائے گی۔ یہ مہمان ہے رمضان اللہ کا، مہمان کو بھیجا تو اپنے بندوں کے درمیان، اے میرے مہمان جا، میری بندوں کے ایمان کا جائزہ لے کر تمہیں باہر آ گیا۔ یہ جہاں سے آیا تھا واپس نہیں جائے گا، فقط یہ ہے آیا تھا رب کی رضا سے۔ ابھی ٹائم باقی ریزن وہ ہو گئے ہیں، اشارہ کرنے ابھی آپ ابھی تو ٹائم باقی ہے۔ یہ جہاں سے تو آیا تھا وہیں سے تجھے واپس بھی آنا ہے، اللہ نے بھیجا تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں واپس جائے گا۔ یہ رمضان لوگوں کی ایمان کا جائزہ لینے آیا تھا، اور رب نے بھیجا تھا میری رمضان جا میری بندوں سے ان کے عمل کا، ان کے ایمان کا جائزہ لے، ان کا ایمان کتنا مضبوط ہے، کتنا پختہ تھا۔ تو یاد رکھو، جہاں سے رب کی بارگاہ سے آیا تھا وہیں واپس جائے گا، اور جانے کے بعد میں اللہ سے شکایت کرے گا۔ جن لوگوں نے رمضان کو ایکسیپٹ کیا، محبتوں کے ساتھ استقبال کیا، روزے رکھے، اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے ان کا نام لے کر کے مجدہ سنائے گا۔